اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتَوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے بعض یہ طنز کرتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں سورہ ہی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں ہر سال 1-2 مرتبہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یوم استاد ہے اور میں اپنے استاد سید جواد تکبیر کے لیے ایک کلام پیش کرتی ہوں۔ استاد معظم پہ ہم جان لٹائیں گے، پیغام ولایت کو گھر گھر پہنچائیں گے، کیوں کر ہو موت کا ڈر جب خامنائی رہبر طاغوت کے لشکر کو دنیا سے مٹائیں گے۔ استاد معظم پہ ہم جان لٹائیں گے، پیغام ولایت کو گھر گھر پہنچائیں گے۔ ایمان کی طاقت کو اب جان لیا ہم نے، مضبوط سہارے کو ہے تھام لیا ہم نے، عروۃ الوثقی سے دشمن گھبرائیں گے، پیغام ولایت کو گھر گھر پہنچائیں گے۔ استاد معظم پہ ہم جان لٹائیں گے، پیغام ولایت کو گھر گھر پہنچائیں گے۔ اس عصر میں رہبر سے یوں جوڑ دیا جس نے، ذلت کے رستے سے رخ موڑ دیا جس نے، فرزند انقلاب کی پہچان کرائیں گے، پیغام ولایت کو گھر گھر پہنچائیں گے۔ استاد معظم پہ ہم جان لٹائیں گے، پیغام ولایت کو گھر گھر پہنچائیں گے۔ طاغوت کا سایہ یہ ہم کو نہ گوارا ہے، ہم کو تو ولایت کا بس ایک سہارا ہے، اس فکر ولایت کے دائی بن جائیں گے، پیغام ولایت کو گھر گھر پہنچائیں گے۔ وحدت کے رستے پر چلنا ہے سکھلایا، اور درس امامت کا ہم کو ہے سمجھایا، اس درس کو ہم ہرگز
अब भूल न पाएंगे। पैगाम विलायत को घर घर पहुंचाएंगे। उस्ताद मुअज़्ज़म पे हम जान लुटाएंगे। पैगाम विलायत को घर घर पहुंचाएंगे। रहबर का दिफा करना ये फर्ज हमारा है। बरतानवी उल्मा ने दी को ललकारा है। रहबर के दुश्मन को हस्ती से मिटाएंगे। पैगाम विलायत को घर घर पहुंचाएंगे। उस्ताद मुअज़्ज़म पे हम जान लुटाएंगे। पैगाम विलायत को घर घर पहुंचाएंगे। अल्लाह के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है। अमेरिका इसराइल इस्लाम के दुश्मन है। जालिम के उठे सर को मट्टी में मिलाएंगे। पैगाम विलायत को घर घर पहुंचाएंगे। शाहिद की बस इतनी है अर्ज खुदा बंदा। उस्ताद को रहबर को दे उम्र खुदा बंदा। तेरी ही नुसरत से मकसद को पाएंगे। पैगाम विलायत को घर घर पहुंचाएंगे। उस्ताद मुअज़्ज़म पे हम जान लुटाएंगे। पैगाम विलायत को घर घर पहुंचाएंगे। पैगाम विलायत को أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج 7 رمضان المبارک اور اس سلسلہ دروس کا سلسلہ ہمارا تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ آج 7واں درس ہے اور یہ بہار بندگی اور توبہ کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب تک آپ لوگوں کے درمیان میں بیان ہوا کہ توبہ کیا ہے، کس کو توفیق توبہ پروردگار عالم عطا کرتا ہے، کون کون ہیں جو تائب کہلا جاتے ہیں، اور بعض دل ایسے ہیں جو خاشع ہو جاتے ہیں، جو نرم ہو جاتے ہیں اور توبہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور پروردگار عالم ان قلوب کے انقلاب کو قبول کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کر ان توفیق توبہ دے کر پروردگار عالم اس نہج تک ان کو پہنچاتا ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو قساوت قلبی کو کم کرنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دل نرم ہو جاتے ہیں انسانوں کے، اور جن کے نہیں ہوتے تو وہ کوشش کر سکتے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو جو بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں، جو بہت زیادہ گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہیں، ان کو پروردگار عالم موقع عطا کرتا ہے، ان کو پروردگار عالم ان کی مدد فرماتا ہے، جو پلٹنا چاہتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں اس جانب۔ صرف اور صرف اتنا ہے کہ آمادگی کی ضرورت ہے۔ انسان اگر آمادہ ہو تو اس کا آئینہ، جو دل کا آئینہ ہوتا ہے، جو قلب کا آئینہ ہوتا ہے، اسے اس میں خدا منعکس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر انسان آمادہ ہو ہر چیز کے لیے، ہر عبادت کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، غرض کہ ہر عبادت کے لیے
آمادگی بہت ضروری ہے. جب تک انسان کسی بھی کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تب تک وہ کام بہتر طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. ایک اس کام کے آداب بہت ضروری ہیں، وہ چاہے توبہ ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے اپنی زندگی کے عام امور ہوں، ہم کوئی بھی انجام دے رہے ہوں، ہمیں اس کے لیے ایک آمادگی، عزم پختہ آمادگی اور آداب کے ساتھ، وہ تمام چیزیں جب تک ادب کے ساتھ انجام نہیں پائیں گی تب تک وہ پروردگار عالم اس عمل کو قبول نہیں کرتا. جب وہ عمل قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اگر عام اپنی زندگی کی مثال لیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تک کوئی کام، کوئی عمل ادب کے ساتھ نہ کیا جائے، طریقے سلیقے کے ساتھ نہ کیا جائے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، وہ پسندیدہ عمل نہیں کہلاتا. اور کوئی بھی کام جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں گے، جب تک آپ اس کے لیے آپ کا ذہن، آپ کا قلب، آپ کا وجود آمادہ نہیں ہوگا، وہ کام آپ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے. تو آمادگی بہت ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضرور شیخ سعدی کا باقاعدہ ایک شعر بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جمال خدا تو موجود ہے، جمال خدا تو متجلی ہو رہا ہے، منعکس بھی ہو رہا ہے. جمال خدا تو ہر جگہ موجود ہے، دوسرے آئینوں میں وہ منعکس ہو رہا ہے، لیکن تیرے آئینے میں وہ کیوں نگاہ نظر نہیں آتا؟ جمال خدا کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ اس لیے کہ تیرے آئینے میں گندگی ہے، تیرا آئینہ صاف نہیں ہے. اس لیے خدا کا نور، خدا کا جمال، خدا کا جلوہ تیرے وجود میں منعکس نہیں ہو رہا، وہ تجھے نظر نہیں آ رہا. تو ہمارا قلب ایسا ہی ہے کہ ہم شاید اس انداز سے آمادہ نہیں ہیں. ابھی ہمارے قلوب کے آئینے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گرد ہے، کوئی آلودگی ہے. وہ آلودگی وجہ بنتی ہے کہ پروردگار عالم منعکس نہیں ہوتا، اس کا جمال ہمیں نظر نہیں آتا. اگر خدا کا جمال ہمیں نظر آنے لگ جائے تو یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جو کہ اس ہستی میں سے، ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جو قرب خدا کی منزلوں کو طے کر چکے ہیں، جو اس سفر پر، جو سلوک اللہ طے کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، ان منزلوں پر آ جائیں اگر ہمیں اپنے آئینے میں جمال خدا نظر آنے لگ جائے. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جمال خدا کا مہینہ، یہ ضیافت اللہ، اللہ کے اس دسترخوان کا، اللہ کی نعمتوں سے سجے ہوئے دسترخوان کا مہینہ ہے. اس وقت یہ وہ مہینہ ہے کہ واقعاً ہمارے دل کے آئینے میں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، خدا نظر آ سکتا ہے اگر اس قلب کو صاف کر لیا جائے، اگر اس قلب کو دھو لیا جائے، گناہوں کے انبار سے اس کو پاک کر لیا جائے، معصیتوں سے اس کو پاک کر لیا جائے. لیکن جب اس ضیافت اللہ میں جانا ہے اور اپنے قلب کو اگر پاک کرنا ہے، اگر اپنے قلب کو صاف کرنا ہے، تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پہلے سے اس انداز سے نہ ہم جائیں، اس انداز سے ہمیں اس میں داخل نہیں ہونا کہ ہم پہلے سے بھرے ہوئے ہوں، ہم پہلے سے ہمارے شکم پر ہوں، ہمارے شکم بھرے ہوئے ہوں. ہمیں اس انداز سے داخل نہیں ہونا اس مہینے میں، بلکہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم جب کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ جب ہم وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ سوپ یا وہ کچھ رائتا یا سلاد وہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم میں سے بہت سے ہیں جو پیٹ بھر کے وہی کھا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس یہی کھانا ہے اور اس کے بعد پھر سب کچھ بھی نہیں آنا. اور اس کے بعد جب وہ کھانا آتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو اس میں اگر ایسا کوئی عمل انجام دے کہ پہلے وہ چیزیں رکھ دیں تو وہ پیٹ بھر کے انسان کھا لیتا ہے، اور اس کے بعد جب اصل کھانا آتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب تو ہمارا تو پیٹ بھر چکا، انہوں نے پہلے ہی الا بلا ہمیں کھلا دیا اور اس کے بعد اب یہ کھانا لے کر آ گئے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ہم اس رمضان میں ضیافت اللہ کے اس مہینے میں جب دسترخوان پروردگار عالم سجا ہوا ہے، جب ہم الا بلا کھا کے اس میں داخل ہوں گے، پہلے سے ہمارے شکم پر ہوں گے، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، ہماری بھوک مٹ جائے گی، تو ہماری فہم کام نہیں کرے گی، ہماری عقل کام نہیں کرے گی. اسی لیے تو کہا خدا نے کہ بھوکے آؤ، روزے کی حالت میں آؤ، اس حالت میں اس انداز سے تم داخل ہو کہ تمہارے شکم خالی ہوں، تمہارا منہ نہ چل رہا ہو، تمہاری توجہ کسی اور طرف نہ ہو. جب شکم پر ہوتے ہیں تو انسان کا ذہن کام نہیں کرتا، اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، انسان اس طریقے سے اس کا وجود کام نہیں کر رہا ہوتا جیسا کہ اسے کرنا چاہیے. اسی لیے کہا کہ جب تم اس ضیافت اللہ کے اس مہینے میں آؤ، جب میرے دسترخوان میں آؤ، جب میں میزبان ہوں تمہارا، جب اس میں تم داخل ہو تو خالی پیٹ آؤ، تمہارا شکم پر نہ ہو. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا بھی فرمانا ہے کہ ذہانت اور شکم پوری ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، یعنی کہ انسان ذہانت بھی ہو اور شکم پوری. جس کا بھی شکم پر ہوتا ہے
उसकी फहम काम नहीं करती, उसकी अकल उस अंदाज से काम नहीं करती। शिकम परस्त आदमी कभी ज़हीन नहीं हो सकता, जो मुसलसल 4-4 टाइम का खाता है और उसके बाद वो कोशिश करेगा कि मेरे ज़हन में कुछ बैठ जाए, उसके ज़हन में कुछ नहीं बैठ सकता। उसको कुरान, दीन आप कुछ भी समझाने की कोशिश करें, उसको कुछ समझ में नहीं आ सकता। दीन फहमी के लिए, दीन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान इस अंदाज से जाए। इसीलिए इस महीने को ज़ियाफ़तुल्लाह कहा गया है। दस्तरख़्वान परवरदिगार आलम पर जाओ तो तुम्हारे शिकम खाली हो, रोज़ा रख कर आओ। अदब भी यही है, फ़हम कुरान का अदब ये है कि जब उसको समझने लगो तो तुम ऊँग की हालत में, नींद की हालत में ना समझो, जो हक़ है उसका उस हालत में समझो। इससे इल्म हासिल करो, इससे फ़हम हासिल करो और इल्म के फिर मरातिब तय करो। वो हासिल जब हो जाए तो उसके मरातिब को तय करो। हम लोग अमूमन हमारे यहाँ देखा गया है कि जब हम इल्म हासिल करते हैं तो इल्म की वजूहात बड़ी अजीब होती हैं। मौलाए कायनात, रसूल खुदा और इमाम बाक़िर, तीनों की एक ही अंदाज से उन्होंने हदीस बयान की। फरमाना है, हदीस में मौजूद है कि इमाम फरमाते हैं कि जो इल्म 4 मकासिद के लिए तलब किया जाए, वो जहन्नुम में लेकर जाएगा। जो 4 मकासिद के लिए इंसान तालिब हो जिस इल्म का, वो इल्म उसको उस समय वो जहन्नुम में जाएगा। जिस शख्स के ये 4 मकसद होंगे। एक मकसद ये है कि फ़ख्र मुबाहात के लिए करे, मैंने इतनी तालीम हासिल की, मैंने इतना इल्म हासिल किया, मैंने इतना पढ़ लिया, मैं यूँ कुरान का इल्म जानता हूँ, मैंने यूँ तफ़सीर की, मैंने यूँ तर्जुमा किया, मैं इतना बड़ा आलिम, मैं इतना बड़ा फ़ाज़िल। फ़ख्र मुबाहात करे उसके ऊपर। और दूसरा इमाम फरमाते हैं, मासूम फरमाते हैं कि लोगों का रुख अपनी तरफ करने के लिए, कि लोग मुझे देखें, मुझे समझें कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ और लोगों की निगाह मुझ पर पड़े कि ये कितनी बड़ी शख्सियत जा रही है। तीसरा वो कि हाकिमों से पैसे कमाने के लिए, मुआवजे के लिए, हाकिमों से पैसे कमाने के लिए। और एक ये कि इल्म के ज़रिए लोग ज़रिया माश बना लेते हैं उसको। इमाम फरमा रहे कि ये पैसे का ज़रिया नहीं है, इसको ज़रिया माश ना बनाओ। इल्म पैसे के लिए नहीं है। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि इल्म हासिल किस लिए करते हैं? इसीलिए ज़रिया माश हो सके, कमा सकें उसके ज़रिए से। ख़ुसूसियत से इल्म दीन वो ज़रिया माश नहीं होना चाहिए। इस वक़्त जो हमारे यहाँ ख़ुसूसियत से माहौल है वो यही है कि एक ज़रिया बनाया गया है, उसके ज़रिए से ये कह लीजिए कि अहले मिंबर हैं और उसके ज़रिए से उनकी रोज़ी-रोटी का जो सिलसिला है, पेशावरी इस को बना लिया गया है। मिंबर पर पेशावरी हो रही है। आप बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जो इल्म के मरातिब तय कर रहे हैं, इल्म के मिंबर पर बैठकर आपको मलाकुत का सफ़र कराते हैं। ऐसे हैं, देखा गया है। वो जो आलिम हैं या वो जो मतलब इस इल्म तक पहुँचा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि क्योंकि हम खुद से अपनी ज़बान से तो नहीं कह सकते हैं उनको, किसी भी आलिम को हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम इस काबिल नहीं है, या इस आलिम के बारे में आलिम गुफ्तगू करे तो अच्छा भी लगता है। आलिम के बारे में आलिम कुछ कहे, तनकीद करे किसी किस्म की, तो भी अच्छा लगता है, बंदा कह सकता है कि आलिम आलिम के बारे में कोई गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन हम जैसे गैर आलिम, हम जैसे एक आम लोग जो हैं, वो अगर किसी आलिम के बारे में गुफ्तगू करें तो वो हमारी बहुत बड़ी जहालत होगी कि हम जैसे कम इल्म भी नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल इल्म जिनके पास ना हो, वो इस तरह की गुफ्तगू करें तो ऐब लगता है, बुरा लगता है। लेकिन जो हम अपने माशरे में अपनी निगाहों के सामने देख रहे हैं, वो बात हो रही है और फरमान क्योंकि इमाम का है कि जिसने इस मकसद के लिए इल्म हासिल किया है कि जो पैसे से मतलब पेशावरी के लिए जिसने इल्म हासिल किया है कि वो भी जहन्नुम में लेके जाएगा। उस ज़ुमरे में ये मैं गुफ्तगू कर रही हूँ कि हमने ऐसा देखा है कि जो मिंबरों पर बैठकर मलाकूत की गुफ्तगू करते हैं, मिंबरों पर बैठकर आसमानों की बातें कर रहे होते हैं। आपको मिंबरों पर बैठकर मलाकूत तक तो ले जाते हैं, लेकिन निगाह खुद मुआवज़े की तरफ होती है ना? ऐसे कई कितने ऐसे हैं जिनको आपने पे किया होगा, जिनको आपने दिया होगा, जिनको आपने भरा होगा, जिनके हदिये मुकर्रर किए होंगे, जिनके लाखों, करोड़ों, हज़ारों हदिये होंगे, तो ऐसे भी होते हैं। तो आपको तो मलाकूत का सफ़र करा रहे हैं, लेकिन खुद कहाँ हैं?
خود کی نگاہیں معاوضے کی طرف ہیں، خود کی نگاہیں، یا اگر میں مولا علی کا فرمان یہاں پر بیان کرنا چاہوں کہ ان کی نگاہیں کس کی طرف ہیں، یعنی ان کی نگاہیں خود ملاکوت پر پہنچا کر یا علم کی بلندیوں پر خود بھی پہنچ کر اور لوگوں کو بھی بہت بلندیوں پر پہنچانے کے بعد نگاہ کس پہ ہے؟ جو مولا کائنات نے جو تشبیہ دی ہے دنیا کی کہ کوڑی کے ہاتھ میں سور کی انتڑیاں، یعنی یہ دنیا، نگاہ دنیا پر ہے، خود سفر ملاکوتی کر رہے ہیں، نگاہ دنیا پر ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں خود وہاں پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، یہ بے ادب ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علم کس لیے تھا۔ اسی لیے تینوں معصومین کے میں نے ارشادات کو بیان کیا کہ امام نے، امام باقر، امام مولا کائنات، امام علی علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ 4 قسم کے لوگ جو علم کو حاصل کرنے کا، جن کا طلب یہ ہوگی کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے بعد یہ ذریعہ بنائیں گے علم کا کہ ان 4 مقاصد کے لیے کریں گے، وہ جہنمی ہیں۔ یہ ذریعے اس لیے علم نہیں تھا، علم تو ہے ہی ہدایت کے لیے، علم تو ہے ہی کہ وہ ہادی آپ تک ہدایت کو منتقل کرے آپ کو۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ ہم نے قرآن کو بہت عام فہم زبان میں نازل کیا ہے، ہم نے اسے بہت آسان اتارا ہے۔ قرآن بہت آسان کتاب ہے، کس کے لیے؟ جو فہم رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، جو ذہن رکھتا ہے۔ ہم اپنی فہم کو ہی اس مقام تک نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنی عقل کو ہی اس مقام تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ عموماً جو ہماری عقول کو ان منزلوں تک پہنچاتے ہیں، ان منزلوں تک طے کرتے ہیں، ہمیں تو وہی لوگ برا لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں پہنچا رہے ہیں، ہمارے اجداد یہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ یہ کیا کرتے تھے، ہم کہاں ہیں، ہم اس منزل پر کیسے کیوں پہنچے، ہم وہاں تک کیوں جائیں، ہمارے اجداد تو اس طرح کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ تو اس طرح کیا کرتے تھے۔ اگر وہ ان کی اس عمل میں بے ادبی تھی تو ہمارے عمل میں بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ کیوں ہم اس مقام پر ہیں؟ اگر کوئی ہمیں اس علم کی یہ روش دکھا رہا ہے، اگر کوئی ہمارے اذہان کو، ہمارے فہم کو روشن کر رہا ہے، اگر کسی سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ بہترین ذریعہ ہے استفادے کا اگر ہمارے پاس، تو ہمیں اس ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ جو ابھی کچھ عرصہ، یعنی جمعے والے دن سے، جمعے کو جو خطبہ دیا استاد محترم نے، اس وقت سے ایک تسلسل سا چل رہا ہے، ایک سلسلہ سا چل رہا ہے، مسلسل تنقید کا ایک سلسلہ ہے جو آپ کو فہم کے عروج تک پہنچا رہا ہے، جو آپ کے اذہان کو کھول رہا ہے، جو آپ کی کند فہمی کو، جو آپ کے کند ذہنوں کو اجاگر کر رہا ہے، ان کند ذہنوں کو تیز کر رہا ہے۔ ہم اس کی گفتگو کو مکمل سنے بغیر، صرف کچھ کلپس کو کوئی ایک شیطان اپنی شیطنت دکھاتا ہے اور پھر وہ کلپ جاری ہو جاتا ہے، اور جاری ہونے کے بعد پھر وہ مختلف گروپس میں اس کو بھیجتے ہیں، ادھر بھیجتے ہیں، اور شیطان اپنی شیطنت مسلسل سے کرتا رہتا ہے۔ جبکہ اگر وہ پورا سنا جائے، پوری گفتگو سنی جائے تو پتہ چلے کہ حقیقتاً بیان کیا ہو رہا ہے، اس گفتگو میں کیا بیان کرے، ایک عالم آپ سے کیا گفتگو کر رہا ہے، ایک عالم کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے، ہم وہ نہیں دیکھتے۔ بس ایک کلپ، ایک ذرا سی چیز کاٹ لی جاتی ہے اس میں سے، اور پھر کیونکہ شیطان اپنی پسند کی چیز دیتا ہے، بس اپنی پسند کی، جس سے وہ فتنہ پھیلا سکے، وہ اس سے فتنہ گری کرتا ہے اور لوگ اس کے ہیلوں میں، اس کے بہانوں میں آ جاتے ہیں۔ گفتگو جو ان کی ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ جیسے لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے مجلس کو، میرے لیے یہ بہت ضروری تھا ان کی، کیونکہ وہ میرے استاد محترم ہے اور میرے لیے بہت ضروری ہے اور مجھ پر واجب ہوتا ہے کہ میں دفاع کروں اپنے استاد کا، اور جو حقیقت ہے وہ اس کو پہنچاؤں لوگوں تک۔ جو انہوں نے گفتگو کی وہ یہی تھی کہ جس طرح مجلس گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے منسوخ ہو سکتی ہے، ویسے ہی تراویح بھی منسوخ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجلس اور تراویح کا اجر ایک ہے، ثواب ایک ہے، دونوں ایک چیزیں، دونوں مستحب ہیں، دونوں امام حسین سے ریلیٹڈ ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے بس یہ بات کی کہ کسی بھی مسلک میں تراویح واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب عمل نہیں ہے، اسی طرح مجالس جو ہیں واجب عمل نہیں ہے۔ تو مقصد ان کا بیان کرنے کا یہ تھا کہ جیسے مجلس گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے منسوخ ہو سکتی ہے، ویسے ہی تراویح بھی منسوخ ہو سکتی ہے۔ اس میں مستحب، ثواب، اجر اور یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بات وہی ہے کہ فہم، سمجھنے کی بات ہے۔ شیطان اپنی شیطنت کرتا رہتا ہے اور انسان اس کے بہکاووں میں بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ہم
اپنے فریضے کو انجام دیں. اتنی برکتوں والا مہینہ، اس میں بھی لوگ توبہ کرنے کے بجائے اپنی شیطانیوں کی طرف زیادہ عمل انجام دے رہے ہیں. اتنی بابرکت، اتنی رحمتوں کا مہینہ اس زندگی میں نصیب ہوا ہے، خدا جانے اگلے سال وہ نصیب ہو یا نہ ہو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پسند کی. دین کا حال یہی کیا ہے، دین کا حشر یہی کیا ہے. آج ہم جو شقی القلب ہو چکے ہیں، آج جو ہمارا یہ عالم ہے، یا ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے اس کے اندر سے جو چیز پسند آتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. جناب سلمان فارسی ایک مرتبہ رسول اکرم کے پاس صبح کو آئے اور بہت پریشان، مضطرب، گھبرائے ہوئے. تو رسول اکرم نے پوچھا کہ سلمان تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیا وجہ ہے کہ تم اتنے پریشان ہو؟ تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک کپڑا نازل ہوا ہے اور وہ بہت بڑا ہے. اس کا سرا ایک آسمان سے ہے اور باقی زمین تک وہ کپڑا ہے، اور آسمان سے لے کے زمین تک بہت خوبصورت، وہ بہت ہی حسین اور بہت ہی زیبا وہ کپڑا ہے وہ جو آسمان سے آیا ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ لوگ کینچیاں لے کر اپنے ہاتھ میں، مطلب کپڑا کاٹنے کی چیزیں لے کر اپنے ہاتھ میں آئے اور آ کر انہوں نے جگہ جگہ سے اس کپڑے کو کاٹنا، کترنا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد وہ بہت بدنما لگنے لگا، وہ بہت عجیب لگنے لگا. تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. تو رسول اکرم سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے یہ کیا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ سلمان، وہ جو آسمان سے زمین تک کا کپڑا جو تھا وہ دین ہے، دین اسلام ہے. اور لوگ جو اس کو کاٹ رہے ہیں کینچی کے ذریعے سے، رسول خدا نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کو جہاں سے دین کی جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو اپنا رہے ہیں، وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور جو چیز انہیں مشکل لگتی ہے اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں، اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں. اور آخر میں دین کا کیا حال ہوا؟ ایک بدنما، وہ کپڑا ایک بدنما لگنے لگ گیا. بالکل وہی ہو رہا ہے اس وقت. جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو اپنا لیتا ہے، اور جس کو جو چیز سخت لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، وہ اس کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں تک چھوڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. اسی لیے جب کوئی آپ کو استاد محترم جیسا کوئی عالم اگر ہمیں آ کر یہ بتائے کہ فلاں چیز ہے دین میں، یا وہ دین سے ہمیں پتہ چلے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے سنا ہی نہیں ہوتا کبھی. ہم کبھی فہم کریں، ہم کبھی سمجھیں، ہم کبھی ادراک کریں، ہم کبھی غور کریں، کبھی ہم قرآن میں داخل ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ قرآن گفتگو کیا کر رہا ہے، قرآن بات کیا کر رہا ہے. ہم تو کبھی اس میں اترے ہی نہیں، کبھی ہم تو اس میں غوطہ زن نہیں ہوئے. ہم تو پہلی تہ کی نعمتیں اٹھا لیتے ہیں، قرآن سے شفا لے لیتے ہیں، آیت شفا نکال لیتے ہیں، قرآن سے ہم اپنی سوالات کے جوابات جو لوگ پوچھتے ہیں ہم اس کے وہ دے دیتے ہیں، قرآن سے ہم ہدایتیں نکال لیتے ہیں. ہم قرآن سے ایسی چیزیں تو نکال لیتے ہیں، لیکن ہدایت جو قرآن دے رہا ہے ہم اس سے وہ نہیں لیتے. اور اگر کوئی دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے، یہ تو اس نے نیا دین بتایا ہے. ہم حقیقتاً دین کو سمجھنے کے لیے اہل لب ہونا بہت ضروری ہے. ہماری بالکل کند ہو چکے، دماغ دنیا کی لعب اور لہو میں دماغ اتنے کند کر لیے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ فرصت جو ملی ہے، سمجھیے، اس میں فائدہ اٹھائیے، اس سے اہل لب بنیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے. ہمارے جس طرح کسی بچے کے ہاتھ میں آپ تیز چھری دے دیں نا، اور وہ تیز زور زور سے کسی پتھر کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر وہ مارتا ہے، وہ کند ہو جاتی ہے. پھر آپ اس سے پھل بھی کاٹنا چاہیں تو وہ پھل بھی نہیں کاٹ سکتی ہے. بالکل وہی عالم ہمارے اذہان کا ہو چکا ہے، وہ کند ہو چکے ہیں. اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے بہت خوبصورت پردوں میں نعمتیں رکھی ہیں اپنی. بہت قیمتی چیز جو ہوتی ہے نا وہ پردوں میں ہوتی ہے، پردہ در پردہ ہوتی ہے. خدا نے بہت خوبصورت پردوں میں، بہت خوبصورت حجابوں میں ان چیزوں کو چھپایا ہوا ہے. خطبہ شعبانیہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ میری آنکھوں کے نور بصیرت کو اس طرح سے نورانی فرما کہ بصیرت نورانی پردوں کو چیر دے. میری جو بصیرت نورانی ہے اتنا پر نور کر دے میری بصیرت کو کہ میری بصیرت نورانی اپنے نور سے ان پردوں کو چیر دے. میری ذہانت، فطانت یہ پردے چیر دیتی ہے. جو کند ذہن ہوتے ہیں نا، یہ ان کو تیز کیا جا سکتا ہے. یہ روزہ اسی لیے ہوتا ہے
کہ ان ذہنوں کو تیز کیا جائے، جو شقی القلب ہوتے ہیں ان کو نرم کیا جائے، ان کو خاشع کیا جائے، ان کو جھکا دیا جائے، اور جو قیمتی ترین چیزیں خدا نے پردوں میں چھپا رکھی ہیں، خدا نے گہرائیوں میں چھپا رکھی ہیں، اپنے ذہن کو، اپنی فطانت کو اتنا تیز کر لیا جائے کہ پردوں کو چیر کر ہم اس لب تک پہنچ سکیں، اس حاصل تک پہنچ سکیں، اہل لب بن جائیں۔ ہمارے لیے قرآن آسان ہو جائے گا، قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر ہماری فہم تیز ہو جائے، اور وہ تب تک تیز نہیں ہوتی جب تک کہ ہم ادب کے ساتھ اس میں داخل نہ ہو جائیں، جب تک ہم اس کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جائیں، تب تک ہم اس کو سیکھنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ بہت ضرورت ہے ہمیں اس وقت سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی۔ جو یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے مسلسل، اور اس فتنہ گردور کے اندر آپ اور ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اس وقت اپنے دین کو بچا کر، زندگی کے آخری لمحے تک اپنے دین کو بچا کر چلنا بہت مشکل ہے۔ یہ دین بچ جائے اور خیر و خیریت سے ہم دین پر مر جائیں، بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ اس زمانے کے خطرات سے، اس زمانے کی شیطنت سے، اس زمانے کے جتنے یہ فتنے چل رہے ہیں، ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے اہل لب ہونا بہت ضروری ہے، اہل فہم ہونا بہت ضروری ہے، ذہنوں کا تیز ہونا بہت ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے ان سے کہ جو حقیقتاً علم قرآن رکھتے ہوں، جو قرآن کو جانتے ہوں، جو قرآن کو سمجھتے ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے اذہان کو کھولیے، اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، جس کو سنیے، جس کو سمجھیے، دلوں کو صاف کر کے، دلوں کو پاک کر کے، اپنے ذہنوں کو تیار کر کے، نفرتوں کو نکال کر، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، پرسکون دل کے ساتھ سمجھیے کہ کوئی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، دین کی ہمیں کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی ہمیں جذباتی کرتا ہے، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ دین کو جذباتی لوگ نہیں چاہیے، دین کو ذہین لوگ چاہیے۔ ہمیں اس دین کی ضرورت ہے، ہمیں دین میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ امام عصر کو شجاع لوگوں کی ضرورت ہے، امام عصر کو اہل لب کی ضرورت ہے، امام عصر کو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی ضرورت ہے۔ وہ غیبت میں ہیں، وہ بھی ہمارے منتظر ہیں، ہم ان کے منتظر ہیں۔ اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اس پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس سے مستفید ہو سکیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، علماء حقہ کو سمجھ سکیں، جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو سمجھ سکیں، ہمارے ادراک کو، ہماری فہم کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے اذہان کو پروردگار عالم کھول دے، ہماری ذہنوں کی گراہوں کو خدا کھول دے کہ ہم حقیقت میں قرآن کو سمجھ سکیں، اس کو درک کر سکیں۔ تمام مراجع وزام خصوصیت سے رہبر معظم سید علی خامنہئی، قائد مقامت حسن نصر اللہ، استاد محترم سید جواد نقوی کو پروردگار عالم اپنی حفظ و سلامتی میں رکھے، اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔